اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے درس عقائد۔ اس کی تالیف کی ہے حجت الاسلام المسلمین غلام علی سنجیری نے اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی نے۔ آئیے سنتے ہیں مات کا 61واں درس، پارٹ نمبر 6، صفحہ نمبر 479۔ جنت و جہنم۔ تم میں سے کوئی بھی نہیں مگر وہ جو داخل جہنم ہوگا، یہ ایک امر حتمی ہے۔ پھر ہم باتقوی افراد کو نجات دیں گے اور ظالموں کو ضعف ذلت کی حالت میں گھٹنوں کے بل دوزخ میں چھوڑ دیں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 71 اور 72۔ اہداف درس: جنت و جہنم کی خصوصیات۔ نمبر 2، جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذاب۔ نمبر 3، اعمال کا مجسم ہونا اور ان کی خصوصیات۔ جنت و جہنم کے معنی۔ اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ جہان آخرت میں انسان کے سفر کا آخری مرحلہ جنت یا جہنم میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ اس جہان کی خصوصیات میں سے ایک نعمتوں اور عذاب الہی کا ایک دوسرے سے جدا ہونا ہے۔ جنت خدا کی خالص نعمتوں کا مکان اور جہنم اس کے عذاب میں خالص کا محل ہے۔ اچھے انسان خدا کی نعمتوں سے استفادے کے لیے بہشت میں، جبکہ برے اور ناصالح افراد خدا کے عذاب کا مزہ چکھنے کے لیے جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ جنت اور جہنم کی کیفیت کیا ہے اور یہ دونوں جگہیں کیسی ہیں؟ جنت کا نام مختلف ہے، جیسے کہ بہشت، دارالسلام اور فردوس وغیرہ۔ یہ ایک ایسا مکان ہے جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے۔ ریفرنس آل عمران آیت نمبر 13، سورہ حدید آیت نمبر 21۔ جو ابھی سے متقی افراد کے لیے تیار ہے۔ ریفرنس نمبر 2۔ اس بات میں ہر چند کے اختلاف ہے کہ جنت و جہنم خلق ہو چکی ہے یا نہیں، مگر بالا درجے آیات سے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ جنت اور جہنم خلق ہو چکی ہے۔ جنت مختلف مراتب و باغات کی حامل ہے۔ مومنین کو ان کی دنیا میں انجام دیے گئے اعمال اور افطار کی بنا پر ان سے مراتب عطا کیے جائیں گے، جیسے کہ روایت میں آیا ہے کہ بہشت میں سب سے کم درجے والے فرد کی ملک کی قلمرو بھی اتنی ہوگی کہ اگر آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے تو 1000 سال تک کی راہ طے ہو جائے گی۔ ریفرنس نمبر 3، تفسیر ابو الفتوح الرازی، جلد 11، صفحہ نمبر 352۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ مرقوم کے جنت کے 7 دروازے اور مسلمانوں کے گروہ انہی میں سے ایک در سے داخل بہشت ہوں گے۔ دوسری طرف جہنم ہے اور جس کے قرآن میں متعدد اسماء ہیں، جیسے کہ سقر، حجیب، سعیر، حطمہ ذکر ہوئے ہیں۔ دوزخ کے 7 طبقے ہیں جن میں جہنمی افراد اپنے برے کرتوتوں کے حساب سے ساکن کیے جائیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے، جہنم ان سب برے اعمال کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے اور اس کے 7 دروازے ہیں جو ان میں سے کسی ایک گروہ کے لیے ہیں۔ سورہ ہجر آیت نمبر 43-44۔ جہنم کی ایک اور خاصیت یہ بھی ہے کہ بذات خود تو وہ ایک تنگ و محدود مکان ہے، مگر جیسے جیسے اس میں
نہ صالح افراد داخل ہوتے رہیں گے، اس کی وسعت نئے آنے والوں کے لیے بڑھتی چلی جائے گی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جس دن جہنم سے کہا جائے گا کیا بھر گئی، تو وہ کہے گی کیا اور بھی افراد موجود ہیں؟ سورہ قاف آیت نمبر 30۔ جنت کی نعمتیں۔ قرآن اور روایات معصومین علیہ السلام میں جنت کی بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ انسان اپنے مادی فہم کے ذریعے جہان آخرت کی نعمتوں کا کچھ اندازہ کر سکے۔ اگر ہم چاہیں تو ان نعمتوں کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک مادی اور دوسری معنوی۔ مادی نعمتیں۔ جنت کے باغات میں ہر قسم کے پھلوں کے درخت موجود ہوں گے جو اس کے باسیوں کی دسترس میں ہوں گے۔ ریفرنس نمبر 1 سورہ حاقہ آیت نمبر 23، سورہ دہر آیت نمبر 60 اور سورہ مطففین آیت نمبر 28۔ وہاں کی عمارتیں بہت ہی پرکشش و جاہ و جلال کی حامل ہوں گی، صاف و میٹھے پانی کے ساتھ ساتھ شہد، دودھ اور شراب طور کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ریفرنس نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 25، آل عمران 15، سورہ محمد آیت نمبر 15۔ بہشتی افراد ایک سے ایک اچھا اور شاہانہ لباس زیب تن کر کے مرصع تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ریفرنس 3 سورہ کہف 31، حج 23، فاطر 33، اعراف 43 اور یونس 10۔ اور ان کے حسین و جمیل خدام ان کی خدمت کے لیے ان کے ارد گرد رہیں گے۔ ریفرنس نمبر 4 سورہ واقعہ آیت نمبر 17، سورہ دہر آیت نمبر 19۔ اور انہیں جنتی شراب کے جام پیش کریں گے، ایسی شراب جو ان کی لذت میں اضافہ تو کرے گی پر کسی فتنے و فساد کا باعث نہیں بنے گی۔ جنتی مرد اور عورتوں کے پاس خوبصورت حوریں ہوں گی جو مہربانی اور پاکیزگی کی صفات سے متصف ہوں گی۔ یہ بہشتیوں کے ساتھ ہی رہیں گی اور جنت کی نعمتوں سے استفادہ کریں گی۔ ریفرنس نمبر 6 صفات 45-44، سورہ طور 23، زخرف 71۔ معنوی نعمتیں۔ قرآن کے مطابق بہشت میں ملنے والی معنوی نعمتوں خدا کی رضا ہے جو ہر نعمت سے بڑھ کر ہے۔ ریفرنس نمبر 1 سورہ توبہ آیت نمبر 72، آل عمران 15، حدید 20۔ خدا کی رحمت اور اس کے قرب ایسی نعمت ہے کہ اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، اور یہ جنت کی بہت ساری نعمتوں کی طرح سے قابل درک نہیں۔ بہشت میں کوئی بیہودہ کلام سننے کو نہیں ملے گا اور اس کے ساکنان کو کسی بھی وقت تھکاوٹ کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ ریفرنس نمبر 2 سورہ مریم آیت نمبر 62، سورہ نبا 35، سورہ غاشیہ 11۔ غم و اندوہ و کینہ و حسد و کدورت جیسی چیزیں جنت میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گی، اور اہل بہشت ہمیشہ تسبیح الہی میں مصروف رہیں گے۔ ریفرنس نمبر 3 سورہ اعراف آیت نمبر 33-35، سورہ ہجر آیت نمبر 48-47۔ جہنم کے عذاب۔ قرآن و روایت میں اہل جہنم کے لیے طرح طرح کے عذاب ذکر ہوئے ہیں۔ ہم انہیں بھی مادی و معنوی تقسیم بندی میں منقسم کرتے ہیں۔ مادی عذاب۔ دوزخ میں ہر طرف سے آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے اور آگ سے جلنے کی وجہ سے دوزخیوں کی چیخ و پکار سے کانوں کے پردے پھٹنے کو آ جائیں گے۔ ریفرنس نمبر 4
سورہ ہود 102، انبیاء 100، سورہ فرقان 16، ملک 7 and 8۔ اہل جہنم کو زنجیروں سے جکڑا جائے گا، اور چونکہ یہ آگ انہی کی لگائی ہوئی ہوگی لہٰذا وہ انہی کی لپیٹ میں لے لے گی۔ ریفرنس نمبر 6، سورہ ہود، سورہ بقرہ آیت نمبر 24، آل عمران 10، انبیاء 98، جن 15، ابراہیم 50، فرقان 13، تحریم 6۔ ایک زہریلی ہوا ہر وقت چلتی رہے گی۔ ریفرنس 8، سورہ واقعہ 41-44۔ یہاں گناہ گاروں کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جو ان کو اندر تک جلا کر رکھ دے گا۔ ریفرنس 9، سورہ جن 19، دخان 48۔ اور جب یہ پانی مانگیں گے انہیں گرم اور گندگی سے بھرپور پانی دیا جائے گا۔ ریفرنس 10، انعام 70، یونس 4، کہف 29، محمد 15۔ ان کی غذا درخت زقوم سے ہوگی جو آگ سے پھلے پھولے گا اور ان کی جلن میں اور اضافہ کر دے گا۔ ان کا لباس سیاہ رنگ کا ہوگا اور ان کے جسم سے چپکا رہے گا اور ان کے لیے باعث عذاب ہوگا۔ ہم ان کے ہم نشین گناہ گار جن اور شیاطین ہوں گے جو ان سے دوری کی آرزو کریں گے۔ ریفرنس 2، ابراہیم 17، طٰہٰ 74، فاطر 32۔ معنوی عذاب، جس طرح معنوی نعمتیں مادی نعمتوں سے بڑھ کر ہوں گی، اسی طرح معنوی عذاب بھی مادی عذاب سے کئی گنا بڑھ کر ہوں گے، جیسے کہ اہل دوزخ کو اہانت اور رسوائی کے عذاب جھیلنا پڑے گا اور ان کی عرضیوں پر کوئی اعتنا نہیں برتی جائے گی، اور یہ امر ان کے لیے نہ ختم ہونے والا غم و اندھا کا سامان کرے گا۔ ریفرنس سورہ مومنون 49، 50، 107۔ یہ عذاب ایسے دل خراش ہوں گے کہ یہ مرنے کی التجا کریں گے اور جواباً رد کر دیے جائیں گے۔ ریفرنس سورہ زخرف 77۔ ان پر ہر طرف سے موت غلبہ کرے گی مگر یہ پھر بھی نہیں مریں گے، اور ان کا جسم جتنا جلے گا ان کی جگہ نئی کھال لے لے گی، اور اس طرح ان کا عذاب مسلسل جاری رہے گا۔ ریفرنس سورہ ابراہیم 17، نساء 56، فاطر 32۔ اہل بہشت اہل جہنم کے آپسی تعلقات۔ قرآن اس حوالے سے کہتا ہے کہ اہل جنت ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اور نیک اور اچھے اعمال کے علاوہ کوئی سخن لب پر نہیں رہیں گے، مگر اہل جہنم ہمیشہ ایک دوسرے سے نزاع کی حالت میں رہیں گے اور گمراہ ہونے والے گمراہ کرنے والوں سے کہیں گے تم نے ہمیں گمراہ کیا، تو وہ جواب میں کہیں گے کہ ہم نے تمہیں راہ انحراف کے لیے مجبور نہیں کیا تھا اور تم نے تو اپنے اختیار سے ہماری پیروی اختیار کی۔ ریفرنس سورہ مریم 62، نبا 35۔ گناہ گار یہی بات شیطان سے کہیں گے اور شیطان جواب میں کہے گا خدا نے تم سے سچا وعدہ کیا مگر تم نے قبول نہ کیا، اور میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا مگر تم نے اسے قبول کر لیا، بس میری بجائے خود کو سرزنش کرا کرو اور نہ سزا کہو، کیونکہ اس دن کوئی کسی کی فریاد نہیں کر سکتا۔
اس طرح اہل دوزخ بہشتی افراد سے کلام کریں گے اور ان سے تھوڑا سا کھانا اور پانی بھی مانگیں گے، پھر جواب ملے گا خدا نے تم پر جنت کی نعمتوں کو حرام کر دیا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 50۔ جنتی بھی ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہاری بدبختی سبب بنی؟ دوزخی کہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ضرورت مندوں کی مدد نہیں کرتے تھے، تباہ کار ان کے ساتھی تھے اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ سورہ مدثر 39۔ حجیم اعمال۔ جانے آخرت کے عذاب اور نعمتوں کے بارے میں ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ انسان اس عالم میں جس چیز کے روبرو ہوگا اس کے اعمال کا تشر یعنی کہ نہیں بلکہ تکوینی نتیجہ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ خدا نے تمام اچھے یا برے اعمال کے لیے ثواب یا عذاب طے کر رکھے ہیں جو کم یا زیادہ ہو جائیں گے، بلکہ ثواب و عذاب کیے گئے کام عین نتیجہ ہوں جو انسان نے دنیا میں انجام دیا ہوگا۔ انسان کے اعمال دنیا کے آخرت سے حقیقی رابطہ ہے۔ اس نکتے پر توجہ کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ یہ مطلب لطف خدا سے تعارض نہیں رکھتا اور ہو سکتا ہے کہ خدا بروز حشر شفاعت یا مغفرت جیسے عوامل کے ذریعے سے ان کے اعمال کے نتیجے کو بدل دے یا برے نتائج کو سرے سے ہی ختم کر ڈالے۔ اس روز سب اپنے اچھے یا برے اعمال کو حاضر دیکھیں گے اور اس چیز کو پسند کریں گے کہ ان کے اور ان کے برے اعمال کے درمیان جدائی قائم ہو جائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 30۔ قرآن کی بعض آیاتیں انسان کے اعمال کی ملکوتی صورت بیان ہوئی ہے، جیسے کہ قرآن کریم یتیم کا مال کھانے کو آگ کھانے سے تعبیر کرتا ہے۔ سورہ نساء۔ یا کنجوس لوگوں کی کنجوسی کا صلہ قیامت میں بھاری بھرکم طوق کی صورت میں ان کے گردن میں ڈالا جائے گا۔ آل عمران 180۔ بہرحال آیت و روایات سے یہی مطلب ثابت ہوتا ہے کہ وہ قیامت اعمال متجسم ہوں گے اور انسان انہیں اپنے سامنے حاضر دیکھے گا۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو اسلامی عقائد میں تجسم اعمال کے نام سے دیا جاتا ہے۔ خلاصہ درس: جنت ایک ایسا مقام ہے جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے۔ دوزخ ایک ایسا مقام ہے جس کے 7 طبقے ہیں جو بدکار افراد کے عذاب کے لیے مہیا کر دی گئے ہیں۔ بہشت کی نعمتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: مادی نعمتیں جیسے نہریں، حوریں، حسین لباس وغیرہ، معنوی نعمتیں جیسے خدا کی رضا، تھکاوٹ کا احساس نہ کرنا وغیرہ۔ جہنم کے عذاب بھی 2 قسم کے ہیں: مادی جیسے کہ آگ، زنجیر، توق سے جکڑا ہوا، سروں پر گرم پانی ڈالنا وغیرہ۔ معنوی جیسے اہانت، رسوائی، تحقیر، غم و اندھا طلب کا درد ہونا۔ نمبر 3، تجسم اعمال۔ روز قیامت ہر شخص کے سامنے اس کے اعمال کا نتیجہ حاضر ہو جائے گا اور انہیں دیکھے گا۔ بعض آیات و روایت میں انسان کے اعمال کی ملکوتی صورت بیان کی گئی ہے، جیسے کہ قرآن میں یتیم کا مال کھانے والے کو آگ کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ پارٹ ختم ہوا۔ اگلا درس نیکسٹ پارٹ میں سنیے۔